اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، وسيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة للعالمين۔ قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، عزیزان گرامی قدر و خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے اپنی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں سے لبریز یہ ماہ مبارک رمضان المبارک ایک بار پھر ہمیں زندگی میں عطا فرمایا۔ اس پر ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور ثانیاً دھونکل قصبہ کے اس دروس قرآن کے سلسلہ کو جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے کہ صبح سحری کے وقت شاید ہی کسی جگہ پہ ایسی مثال ہو کہ اتنی زیادہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، جوانوں کا ایک جمع غفیر صبح سویرے جمع ہو جائے، فقط اپنے رب کی رضا اور رب کے حبیب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کے غلامی کو مضبوط کرنے کی خاطر اس عمل پر بالخصوص تحریک منہاج القرآن کی تنظیم دھونکل وہ لکھوکھا بار مبارکباد کی مستحق ہے۔ یوتھ لیگ، ویمن لیگ، تحریک منہاج القرآن کے جتنے جوان ہیں، کارکنان ہیں، وابستگان ہیں، وہ سب کے سب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کر کے تو پھر آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں، یا روزہ میرے لیے ہے، ایک روایت میں ہے کہ روزے کی جزا میں دیتا ہوں۔ اب اللہ کی ذات روزے کی جزا کیسے ہے؟
حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات روزے کی جزا اس طرح بنتی ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ رات کو پھر نماز تراویح میں رات گئے تک بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ اب رب جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نام پر میری خاطر کھانا چھوڑ دیا، تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کھانے سے پاک ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ اور جب اس کے بندے نے بھی کھانا چھوڑ دیا تو رب کے نہ کھانے والا رنگ اس کے بندے پر چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندے نے پینا چھوڑ دیا تو بندے کے رب کی شان یہ ہے کہ اس کا رب پیتا نہیں ہے۔ جب بندے نے بھی پینا چھوڑ دیا تو اس کے نہ پینے والا رنگ اس کے بندے پر چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ رات گئے تک نماز تراویح پڑھ کے بیدار رہتا ہے تو پھر اس کے رب کی شان یہ ہے کہ وہ بیدار رہتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، تو اس کے نہ سونے والا رنگ اس کے بندے پر چڑھ جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اللہ کے رنگوں میں ایسا رنگتا چلا جاتا ہے کہ اس پہ رب کے اتنے رنگ چڑھ جاتے ہیں کہ وہ رب کی نشانی بن جاتا ہے۔ اسے جو کوئی دیکھتا ہے بس اس دیکھ کے اس کا رب یاد آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ لوگوں اللہ کی نشانیاں بنو، اللہ کی نشانیاں بنو کہ لوگ دیکھیں تمہیں، یاد خدا کو کریں۔ وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندے کو دیکھنے سے بندے کا رب یاد آ جائے؟ وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دل کو صاف نہ کر لیا جائے، جب تک روح کی میل کو اتار نہ دیا جائے، جب تک اپنے رب کو منا نہ لیا جائے، اور جب تک رب کے حبیب علیہ السلام کی غلامی کو اپنا نہ لیا جائے۔ اور یہ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرما دیا، قد افلح من زکاہا، بڑا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو صاف کر لیا۔ بڑی کامیابی اس شخص کے لیے ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید مال و متاع جمع کر لیا، یہ بڑی کامیابی ہے، کسی بڑے مقام، مرتبے اور عہدے پر پہنچ گئے، شاید یہ بڑی کامیابی ہے، اور کسی وقت میں حکمران بن بیٹھے، شاید یہ بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، اس چیز کا نام کامیابی نہیں۔ اگر مال و متاع کو جمع کرنے کا نام کامیابی ہوتا تو قارون کو سب سے بڑا کامیاب ترین انسان ہونا چاہیے تھا، اور اگر کسی بڑے رتبے پر پہنچ جانے کا نام کامیابی ہوتا تو یزید اپنے آپ کو خلافت کا حقدار بنا بیٹھا تھا، اسے کامیاب ترین انسان ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر بہت بڑا بن جانے کا نام کامیابی ہوتا تو فرعون اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا، اسے کامیاب ترین انسان ہونا چاہیے تھا۔ تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب فرعون کا نام لیا جائے گا، جب قارون کا نام لیا جائے گا، جب یزید کا نام لیا جائے گا تو لوگ ان پر لعنت بھیجیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنا تزکیہ کر لیا اللہ کے اس فرمان کے مطابق کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ترین انسان وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی روح کی صفائی کا سامان پیدا کر لیا۔ اللہ کے نزدیک کامیاب ترین انسان وہ ہے، وہ اس دنیا سے 1400 سال پہلے بیت گئے، آج بھی اسی طرح یاد آتے ہیں جس طرح اس زمانے میں موجود تھے۔ وہ خواہ اللہ کے نیک مقرب اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں،
آقا علیہ السلام کی ذات اور آپ کے جتنے پروانے ہیں، زندگیاں بیت گئیں، ان کے نام آج بھی لوگ عقیدت اور احترام سے لیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر دیکھا جائے تو انسان کا ایک جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے، اور روح ایک ایسی چیز ہے جو پاکیزہ وادیوں کی پیداوار ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی روح کو تخلیق کیا، اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، قانون فطرت یہ ہے، وہ پہلے چیز کو بناتا ہے، بنانے کے بعد عطا کرتا ہے، عطا کرنے کے بعد پھر آزماتا بھی ہے، اور جو اس کی آزمائش پر پورا اتر جائے اسے وہ اپنا بناتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی روح کو پیدا کیا، روح کو پیدا کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے روح کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، اپنا قرب دیا، اپنے انوار و تجلیات دیے، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنے انعامات، اپنی نوازشات، ساری نعمتیں باری تعالیٰ نے روح کو عطا فرمائیں۔ جب روح کو ساری نعمتیں عطا فرما چکا تو اس کے بعد روح پر آزمائش کا وقت آیا۔ جب آزمائش کا وقت آیا تو روح کو اس جسم کے پنجرے میں بند کیا اور بند کر کے اس جہان کے اندر بھیج دیا۔ بچہ پیدا ہوا، رویا، چیخا، چلایا، ہم نے سمجھا زندہ ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت روئے نہ، چیخے نہ، چلائے نہ، تو کہتے ہیں شاید مردہ پیدا ہوا ہے۔ غور کیا جائے کہ بچہ اس وقت کیوں روتا ہے؟ در حقیقت ابھی اس کا تعلق اس عالم ارواح کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ وہ پاکیزہ وادیاں دور ہو گئیں، وہ انوار و تجلیات، وہ رحمتیں، وہ کرم، وہ رب کی رحمتیں، وہ دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں، بچے کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ مولا مجھے تو نے کہاں بیچ دیا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ جسم کا پنجرا آزمائش ہے۔ اے روح، اگر تو نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا تو تجھے اس جہان کی پاکیزگیاں پھر بھی ملتی رہیں گی۔ تو نے اگر اپنے آپ کا خیال رکھا تو پھر اس جہان کے قرب و جوار تجھے پھر بھی ملتے رہیں گے۔ اور اگر جسم کی علائشوں نے، اگر جسم کی گندگیوں نے، اگر جسم کی چاہتوں نے، اگر اس نفس کی رغبتوں نے، اگر اس نفس کی تعیشات نے اور اس نفس کی لمبی امیدوں نے تجھے گھیر لیا تو پھر یاد رکھنا کہ تجھ سے یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ سارے انوار و تجلیات دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اسے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، پاک صاف رکھا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بیمار پڑ جائے ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، کمزور ہو جائے اسے غذا کھلائی جاتی ہے، لیکن وہ روح جو حقیقت ہے اس کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی پیاسی ہوتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے، اسے بھی کئی بیماریاں لگتی ہیں، لیکن آج کے دور میں روح کا خیال کرنے والا کوئی نہ رہا کہ اس روح کو بھی کسی طریقے سے کوئی علاج کیا جائے، روح کی بھوک کو مٹایا جائے۔ دوستو یاد رکھ لو، روح کی بھوک مٹتی ہے تو اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے۔ روح کا علاج ہوتا ہے تو ندامت کے آنسو بہانے سے علاج ہوتا ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جتنے ندامت کے آنسو بہا لیے جائیں، اس روح کو پاکیزگی ملتی چلی جاتی ہے، اور روح کے جب علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے کسی اللہ والے کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے، تب جا کر اس روح کا علاج ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے، اگر تو حقیقت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اگر تو کامیابی کو اپنانا چاہتا ہے، اگر تو رب کی معرفت کو اپنانا چاہتا ہے، اپنے رب کی بندگی کو اپنانا چاہتا ہے، تو پھر تیرے لیے لازم ہے کہ تو تصوف کے معنی کو جان جا، تو تصوف کے معنی کو جان جا۔
پوچھا گیا یا حضرت تصوف کے معنی کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا تصوف میں 4 حروف ہیں، ایک تا، ایک صاد، ایک واو اور ایک فا۔ فرماتے ہیں تا سے مراد توبہ ہے، تا سے مراد توبہ ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ توبہ کرنے والا ہے، وہ استغفار کرنے والا ہے۔ جتنی رب کی بارگاہ میں توبہ کر، ندامت کے آنسو بہا، اپنی آنکھوں سے اتنا پانی بہا کہ جس پانی سے تیرے روح کی میل اتر جائے، تیرے دل کا زنگ اتر جائے۔ جب دل کا زنگ اتر جائے اس پہ رب کی محبت کا رنگ چڑھ جائے، اس پہ رب کے محبوب کی محبت کا رنگ چڑھ جائے، جب تیرا دل، تیرا نفس، تیری روح رب کے رنگوں میں رنگتی چلی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے سواد اگلا مقام ملے گا صفائی کا، وہ تیرا دل صاف ہو جائے۔ جب دل کو صفائی مل جائے، دل پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، علائشوں سے پاک ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ دلوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پاکیزہ دلوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے 2 گھر ہیں، اللہ کے 2 گھر ہیں، ایک کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، دوسرا بندہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ ہمارے گھر کو پاک کریں، ہمارے گھر کو صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ایک وہ گھر کعبۃ اللہ ہے، اسے پاک رکھا جائے، اس کی طہارت کا اہتمام کیا جائے۔ لوگ طواف بھی کرتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اگر بندہ مومن کا دل پاک ہو جائے تو اس بندہ مومن کا بھی طواف ہوتا ہے، اس بندہ مومن کا بھی طواف ہوتا ہے۔ کوئی لاکھ لوگوں کو روکتا پھرے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، داتا علی حجویری ہوں، وہ سے پاک ہوں، اللہ کا کوئی بھی نیک مقرب بندہ ہوگا اسے صدیاں بیت گئی ہوں گی، لیکن آج بھی لوگ ان کے در پہ جاتے ہیں، در پہ جا کے رب سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ کیوں کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا۔ اور یاد رکھ لیجئے جو دل پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، ان دلوں سے اللہ پیار کرتا ہے، ان دلوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اور جن دلوں سے اللہ پیار کرے انہیں تصوف کے اگلا مقام واو کا ملتا ہے، ولایت مل جاتی ہے۔ جب ولایت مل جائے پھر انہیں جب پتا چلتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے پیار کرنے والا ہے، ہمارا رب نے ہمیں اپنی بندگی میں ڈھانپ دیا ہے، وہ اپنے بندوں کے سر پہ اپنی بندگی کا جب تاج سجا دیتا ہے تو اس کے بعد بندے کو اگلا مقام ملتا ہے فا کا، کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنا کوئی کلام نہیں، اپنی کوئی بات نہیں، ہر بات، ہر کلام اپنے رب کی رضا کے مطابق کرتا ہے۔ فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں وہ فنا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کوئی چیز تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی سوائے نوافل کے، کہ تم اتنی کثرت سے نوافل ادا کرو کہ تم اللہ کا قرب پالو، اور جب اللہ کا قرب پالو تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اے بندے قدم چلنا تیرا ہوگا، اور رب تعالیٰ کی اس میں عطا یہ ہوگی کہ قدم تیرے ہوں گے، چلنا خدا کا ہوگا، زبان تیری ہوگی، بولنا خدا کا ہوگا، ہاتھ تیرے ہوں گے، گرفت خدا کی ہوگی۔ جیسے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب جب تو نے مارا تو تو نے نہیں مارا بلکہ وہ میں نے مارا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب جب تو بولتا ہے تو تو نہیں بولتا بلکہ میں بولتا ہوں،
پھر رب بندے کی زبان پہ بولتا ہے، زبان بندے کی حرکت کر رہی ہوتی ہے، کلام مولا کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کی ذات میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس فرمان سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ پر چلنے اور اللہ کے قرب کو اپنانے اور اپنے قلب کی صفائی کا جو واحد ذریعہ ہے وہ ہے توبہ، استغفار۔ جب تک بندہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک بندہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے آپ دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے، توبہ کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت جبین کو جھکا کے رکھتے، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے جب پچھلے پہر کا آغاز ہوتا تو آپ کے کمرے کے اندر سے جلنے کی گوشت کے جلنے کی بو آیا کرتی اور گوشت کے ابلنے کی آواز آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب دیکھتی کہ گوشت کے اندر سے گوشت کے جلنے کی آواز آتی ہے، جلنے کی بو آتی ہے، آپ دروازہ کھول کر دیکھتی اور جب کھول کے دیکھتی تو کہیں آگ جلتی ہوئی دکھائی نہ دیتی، کہیں ہنڈیا میں پڑا ہوا گوشت دکھائی نہ دیتا، فقط اپنے بابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی خاک پہ پڑی ہوتی، آپ اپنے باپ کی پیشانی کو اٹھاتی اور صاف کرتی اور صاف کر کے عرض کرتی ابا جان رات کو روز آپ کے کمرے کے اندر سے گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے، روز رات کو آپ کے کمرے سے گوشت کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں، جب دروازہ کھول کے دیکھتی ہوں تو گوشت جلتا دکھائی نہیں دیتا، آگ جلتی دکھائی نہیں دیتی، ابا جان ماجرا کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی، آپ کی چیخ نکلی، آپ فرمانے لگے بیٹا اگر یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ گوشت کہاں پہ جلتا ہے تو پھر اپنے باپ کے سینے کو چاک کر کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے باپ کے سینے کو، تمہارے باپ کے قلب کو اس وقت تک آرام نہیں ملتا جب تک رب کی یاد نہ مل جائے اور رب کے محبوب کا جلوہ نہ مل جائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی یہی حالت تھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تو چین میں رہتے، جب رات کو گھروں میں آتے تو تڑپتے رہتے، روتے رہتے کہ رات جلدی بیت جائے پھر آقا کی بارگاہ میں چلے جائے۔ سارا چین، سارا سکون رب کے محبوب کی بارگاہ میں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے، ان کی خاطر غار حرا میں جاتے، 7 دن 7 راتیں بغیر بھوک اور پیاس کے عبادت کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا۔ معراج کی رات رب نے اپنا جلوہ عطا کیا، اس جلوے میں رب نے پوچھا میرے محبوب آپ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا میری امت کو بخش دینا۔ رب حب لی امتی، اس امت کی خاطر میرے آقا کبھی غار حرا میں جا کے زار و قطار روتے، کبھی طائف کے بازاروں میں جا کر پتھر کھاتے، اس امت کی خاطر میرے آقا علیہ السلام کو شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑا، کبھی تو شیب ابی طالب میں بند رہے اور بائیکاٹ مکاتا رہا اپنے خاندان کے ساتھ۔ آج یہ امت ہے کہ اس امت نے سب کچھ بلا دیا، رب کو منانا بلا گئے، رب کی بندگی کو اپنانا چھوڑ دیا، رب کے محبوب کی غلامی کو بلا دیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر اس میں سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، آپ اس پتھر کے قریب چلے گئے،
جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر اللہ کے خوف میں زار و قطار رو رہا ہے اور اس میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ہے پتھر تجھے کیا ہوا؟ تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ وہ پتھر اور بھی بلک بلک کر عرض کرنے لگا کہ آج تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی چادر والی سرکار میرے قریب آئے ہیں، تو آج تو کرم کی انتہا ہو جائے گی۔ وہ پتھر عرض کرنے لگا اے اللہ کے محبوب، باری تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پیغام نازل کیا ہے، جب سے وہ پیغام میں نے سنا، جب سے وہ پیغام مجھ تک پہنچا، میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ پوچھا ہے پتھر وہ پیغام کون سا ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ وہ بلک بلک کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے نام ماننے والوں کے لیے ایک دوزخ کی آگ تیار کی ہے جس کا ایندھن، جس کا جلن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرا شمار کہیں ان پتھروں میں نہ ہو جائے جنہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میرے آقا نے اس پتھر کی اس التجا کو سنا، اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رونے لگے، عرض کرنے لگے میرے مولا یہ پتھر ہے، یہ بے جان ہے، اس کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سخت ہوتا ہے، یہ تیرا پیغام سن کے اس کی حالت یہ ہو گئی۔ کاش مولا میری امت کے جوانوں کو اس پتھر جیسا ہی دل دے دے کہ میری امت کے جوان بھی تیری بارگاہ میں تڑپنا سیکھ جائے، تیری بارگاہ میں لرزنا سیکھ جائے، تیری بارگاہ میں کانپنا سیکھ جائے، اور ان کی آنکھیں بھی کبھی اس پتھر کی طرح برسنا شروع ہو جائے، تاکہ پھر ان جوانوں کی جوانیاں پاکیزہ جوانیاں بن جائیں، ان جوانوں کو زندگی میں کردار اور تقوی و طہارت کی نعمتیں مل جائیں، ان جوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا آ جائے، ان جوانوں کی جوانیوں کو محفوظ کر لیا جائے، اور ان جوانوں کی جوانیاں رب کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ جوانیاں بن جائیں کہ وہ جوان اللہ کی نشانیاں بن جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس امت کے لیے دعائیں، اس امت کے لیے التجائیں، اس امت کے لیے مناجات، اس امت کے جوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے ہر وقت رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہتے۔ اور جن لوگوں نے اس دنیا میں کوئی مقام پایا، کوئی رتبہ پایا، اس وقت تک کوئی بندہ مقام بندگی کو نہیں پا سکتا، اس وقت تک ہم اپنے تعلق بندگی کو رب کی ذات کے ساتھ مضبوط کر ہی نہیں سکتے جب تک توبہ کا سفر نہ طے کر لیں، جب تک استغفار کا سفر نہ طے کر لیں۔ اور توبہ کے سفر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے دوستو، توبہ کے سفر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان آنکھوں سے آنسوؤں کا پانی بہایا جائے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، وہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے باری تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے کہ وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک شہید کے خون کا قطرہ کہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا گناہگار کی آنکھوں کے آنسوؤں کا قطرہ کہ جب وہ نادم اور شرمسار ہو کر اپنی ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کو صفائی مل جائے، تیری روح کو پاکیزگی مل جائے، تو پھر تو اس بچے کی طرف دھیان کر جو بچہ تختی لکھتا ہے اور تختی کے اوپر کوئی میلی کچیلی تحریر لکھتا ہے، گندی تحریر لکھتا ہے، اچھی تحریر نہیں لکھتا۔ اب اگر اس تختی کی تحریر کو بدلنا ہے
اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ کہ اس تختی کو سب سے پہلے پانی میں دھویا جاتا ہے. اس تختی کو سب سے پہلے پانی میں دھویا جاتا ہے. پانی میں دھونے کے بعد اس تختی پر کھریا مٹی لگائی جاتی ہے جسے پانچا کہتے ہیں، وہ لگایا جاتا ہے. پھر اس تختی کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے. جب تختی دھوپ میں سوکھ جائے تو اس کے بعد اسے ہاتھ سے رگڑ کر نرم و ملائم بنایا جاتا ہے. جب وہ تختی نرم و ملائم بن جائے پھر اس پر سیدھی لائنیں کھینچی جاتی ہیں. سیدھی لائنیں جب لگ جائیں پھر استاد اپنی نگرانی میں بچے کو تحریر لکھواتا ہے. جب اس پر پھر اب تحریر لکھی جاتی ہے استاد کی نگرانی میں، اب جو بھی اس تحریر کو دیکھتا ہے وہ اس تحریر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اب تحریر بہت اچھی لکھی گئی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندے تیرا دل بھی اس تختی کی مانند ہے کہ تیرے دل پر غلط تحریر لکھی جا چکی. اس دنیا کی محبت، مال و متاع اکٹھا کرنے کی محبت، بڑے بڑے عالیشان محلات مکان بنانے کی محبت، یہ ساری محبتیں بندے تیرے دل پر رقم ہو چکی. جس نے تیرے قلب کو سیاہ بنا دیا ہے، جس نے تیرے قلب کو گندا کر دیا ہے، وہ تحریر اوپر غلط لکھی گئی ہے. اب اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تحریر ختم ہو جائے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے آنسو بہا. زار و قطار اللہ کی بارگاہ میں رو اور رو رو کر اپنی آنکھوں سے اتنا پانی بہا کہ اس پانی سے اس دل کی تختی کو صاف کر دے. جب یہ تیرے دل کی تختی صاف ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر کر، اپنے رب کو یاد کر. اللہ 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 کی صدائیں بلند کر تاکہ تیرے رب کے ذکر کا لیپ تیرے دل کی تختی پر چڑھ جائے. جب اللہ کے ذکر کا لیپ دل کی تختی پر چڑھے تو پھر اس دل کو اللہ کے محبوب کے عشق کی حدت میں سکھا لے، خشک کر لے. اللہ کے محبوب کے عشق میں جب تیرا دل خشک ہوگا، اس حدت میں جب یہ سوکھے گا اس کی ساری محل کچیل نکل جائے گی. اس لیے کہ اس پر رب کا ذکر بھی آ گیا، رب کے محبوب کا عشق بھی آ گیا. جب یہ ساری نعمتیں اس قلب پر آ گئی ہیں، اب اس دل کو کسی اللہ والے کے پاس لے جا. وہ اللہ والا اپنے ہاتھ سے اس دل کو نرم و ملائم بنا دے اور وہ اللہ والا اپنی نگرانی میں کچھ لائنیں کھینچے اس دل پر، کچھ لائنیں کھینچ دے. لائنیں کھینچ کر اس کے اوپر اب جو تحریر لکھی جائے گی، سجدوں کی تحریر، سجدے میں جائے تو وہ ایسی لائن کہ اسے وہ مولا سے ملا دے. رکوع کی لائن پہ جائے وہ اسے کے رب سے ملا دے. درود و سلام کی لائن، وہ ایک ایسی لائن کھینچ دی جائے کہ اللہ کے محبوب کے جلوے مل جائیں. ایسی سیدھی لائنیں کھینچی جائیں گی کہ جس لائن پر بھی چلے گا کہیں تو رب کے انوار و تجلیات دکھائی دیں گے، کہیں رب کے محبوب کے جلوے دکھائی دیں گے. یہ رب کی بارگاہ سے نعمتیں ملتی ہیں ان لوگوں کو جو اپنے دلوں کی صفائی کا سامان پیدا کرتے ہیں، جو اپنے قلب کی سیاہی کو دھونے کا سامان پیدا کرتے ہیں. اور بندے کے قلب کی صفائی اس وقت تک نہیں دھل سکتی جب تک بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرتا. اللہ کے بے شمار ایسے مقرب بندے بیت گئے جو راتوں کو جاگ جاگ کر بیدار رہ کے اپنے رب کو منایا کرتے. جوانوں کی یہ نشانی ہوا کرتی، جب رات کے پچھلے پہر کا آغاز ہوتا تو جوان اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے، اپنے آرام اور راحت کو قربان کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ کا دامن نہ چھوڑتے
جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو جاتا کہ رب نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک ابھی 5-6 سال کی تھی، تو آپ 5-6 سال کی عمر میں اللہ کے خوف میں اتنا زار و قطار رویا کرتے، اتنی توبہ استغفار کیا کرتے کہ آپ کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام، آپ نے ان کی موجودگی میں توبہ و استغفار کے کلمات کہنا بند کر دیے تھے، اللہ کے خوف کی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایک دن روایات میں آتا کہ آپ ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے، آپ کو پتہ نہ چلا حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور آپ نے اللہ کے خوف کی کوئی بات کر دی۔ بس اللہ کے خوف کی بات کرنے کی دیر تھی کہ آپ کی چیخ نکلی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور تڑپنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے، معصوم بیٹے، 5-6 سال کے بیٹے کو جب دیکھا اس طرح تڑپتے ہوئے، انہیں اٹھا لیا اور گھر لے آئے۔ والدہ نے گود میں لیا، چھاتی سے لگایا، آپ کو نیند آ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ ہاتھ میں غیب سے ایک آواز آئی کہ اے یحییٰ، کیا تجھے نیند پیاری لگ گئی؟ دوستی تیری ہم سے، اور تو چلا گیا آرام اور راحت میں۔ ایک دم پھر چیخ ماری، بیدار ہوئے اور جنگلوں کا رخ کر دیا۔ کئی دن کئی راتیں بیت گئی، کھائے پیے بغیر کسی غار میں جا کر سجدے کی حالت میں گر کے اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار روتے رہے۔ یہ اللہ کے انبیاء کی حالت، اور اللہ کے نیک مقرب بندے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک غلام، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا مشہور نام ہے، کہ وہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹا کرتے۔ ایک رات کو ایک گھر میں گئے لوٹنے کی خاطر، جب دیوار کو پھلانگا، اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا، کلام کی آیات کی تلاوت، کوئی اس آیت پر پہنچا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف میں لرز جائیں؟ کب وقت آئے گا دلوں کے لرزنے کا؟ کب وقت آئے گا دلوں کے کانپنے کا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے جب اللہ کے اس کلام کا پیغام سنا تو آپ کے دل پر یہ بات لگ گئی۔ جب دل پر لگی تو آپ لرزنے لگے اور کانپنے لگے، لرزتے لرزتے کانپتے کانپتے اب زمین پر گر پڑے، زمین پر گرے، ایڑیاں رگڑنے لگے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عرض کرنے لگے، مولا کیا تو فضیل جیسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کہ فضیل کا نام اگر معصوم بچوں کو سنایا جائے تو معصوم بچے ڈر کے مارے چپ ہو جاتے ہیں۔ مجھ جیسا سیاکار، مجھ جیسا گناہگار، مولا کیا تو اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کہ تیرے اس پیغام کو سن کر میں لرز گیا، میں کانپ گیا، میں زمین پر گر پڑا۔ باری تعالیٰ نے دیکھا کہ میری خاطر میرا ایک بندہ لرزتا چلا جا رہا ہے، میرے نام پہ میرا بندہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ ملائکہ کو حکم دیا ہے، ملائکہ زمین پر اتر جاؤ، میرا بندہ میرے نام پہ لرز رہا ہے، میرے نام پہ کانپ رہا ہے، میرے نام پہ ٹوٹتا اور بکھرتا چلا جا رہا ہے، میرے نام پہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ جاؤ، جو میرے نام پہ ٹوٹتے ہیں ان کو جوڑ دیا کرو، جو میرے نام پہ گرتے ہیں انہیں اٹھا دیا کرو، جو میرے نام پہ بکھرتے ہیں انہیں جمع کر دیا کرو۔ ملائکہ زمین پر اترے، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اور ان کے سر پہ باری تعالیٰ نے بندگی کا تاج سجا دیا، اپنا بندہ بنا لیا۔ آپ نے چہرہ لٹکایا ہوا، لرزتے لرزتے کانپتے کانپتے اپنے جوانوں کے پاس گئے، اپنے ساتھیوں کے پاس گئے جو ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، ان کے پاس گئے،
انہوں نے کہا شاید آج ہمارے سردار کی طبیعت درست نہیں رہی، شاید آج ہمارا سردار علیل ہو گیا کہ آج گردن جھکی ہوئی ہے، آج تلوار نیام میں ہے، تلوار نیام سے باہر نہیں ہے۔ پوچھا یا ہمارے اے سردار تجھے کیا ہوا کہ تیری حالت یہ بن گئی؟ حضرت حذیل زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار آہوزانی کر رہے۔ جب ہوش آیا، ہوش کے بعد کہنے لگے دوستو آج کے بعد تمہارا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے۔ پوچھا کیوں؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے پہچان والے کی پہچان مل گئی، پہلے میں اپنے رب کو بھولا بیٹھا تھا، آج مجھے میرے رب کی یاد آ گئی، لہذا اس یاد میں اتنا مستغرق ہوں کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، تم اپنا راستہ اپنا لو۔ میں نے اپنا راستہ اپنا لیا۔ پوچھا حضرت بات کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا رب نے قرآن میں پیغام نازل کیا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ایمان والوں پر کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف میں لرز جائیں؟ کب وقت آئے گا ان دلوں کے لرزنے کا؟ بس میرا دل لرز گیا، میرا جسم کانپ گیا، میری آنکھیں برسنے لگی، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی، میں نے پیشانی کو جھکا دیا، میں نے اپنی خواہشات کو ذبح کر دیا، میں نے اپنی تمناؤں کو ختم کر دیا، میں نے اپنی لمبی امیدوں کو ذبح کر دیا۔ ایک ہی امید باقی رہ گئی کہ وہ مولا مجھے اپنا بنا کے رکھے، اپنی بندگی کے دائرے میں رکھے، اس دائرے سے باہر نہ نکالے۔ لہذا دوستو تم اپنا راستہ اپناؤ، میں اپنا راستہ اپناتا ہوں۔ انہوں نے جب حضرت کی یہ باتیں سنی تو ان کے دل بھی لرزنے لگے، ان کی آنکھیں بھی برسنے لگی، وہ سارے کے سارے زارو قطار رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا حضرت ڈاکہ زنی میں بھی آپ کے ساتھ تھے، رب کی بندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہوئے، اب رب کو منانے کی باری آ گئی، رب کی بندگی کو اپنانے کی باری آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی باری آ گئی۔ تو میرے ہمارے حضرت ہم آپ کے ساتھ اپنی جبینوں کو جھکائیں گے، اپنے جسموں کو جھکائیں گے، اپنی زبانوں سے مناجات کریں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے، اور اس کبھی عمل ڈاکہ زنی کو چھوڑ کے رب کی بندگی کو اپنا لیں گے۔ رب نے دیکھا میرے بندے، رب نے دیکھا میرے بندے میرے نام پہ کانپ رہے ہیں، میرے بندے میرے نام پہ لرز رہے ہیں، کیوں نہ سب کے سروں پہ اپنی بندگی کا تاج سجا دوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، وہ وقت بیت گئے، وہ زمانے گزر گئے جب لوگ رو رو کے مولا کو راضی کیا کرتے۔ آج ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ہمارے دل ویران اور بنجر ہو گئے، ہماری زبانیں روکھی اور سوکھی ہو گئی، نہ اللہ کا ذکر رہا، نہ توبہ و استغفار کے طریقے رہے، نہ رب کو منانے کا کوئی سلیقہ رہا۔ آج اگر دیکھا جائے تو دن گناہوں میں بیتتے چلے جا رہے، راتیں غفلتوں میں بیتتی چلی جا رہی، گناہوں نے ہمیں سست، کاہل اور غافل بنا دیا، اتنے گناہ زیادہ ہو گئے کہ ہم گناہوں کے بوجھ میں دب گئے، گناہوں نے گھیرا تنگ کر لیا اور گناہوں نے ہمیں اپنے بوجھ میں دبا لیا، ہم گناہوں کے بندے بن گئے، رب کی بارگاہ سے توبہ استغفار کرنے والے نہ رہے۔ وہ لوگ گزر گئے جو رو رو کے رب کو منایا کرتے، آج وہ جوان کہاں، آج وہ بزرگ کہاں جو توبہ و استغفار سے ندامت کے ایسے آنسو بہاتے قطرہ زمین پر نہ گرتا، مولا ان کے گناہوں کو معاف کرتا۔ میرے ساتھیوں، بزرگوں، یہ تعلیمات دین اسلام کی تعلیمات، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عمل مبارک وہ یہی کہ جس بندے نے جتنی توبہ کی، جتنا استغفار کیا، رب تعالیٰ نے اتنے ہی اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اس کے درجات کو بلند کیا۔ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں
سعادتیں ایک بار پھر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں، ہمیں یہ صدا دے رہی ہیں، نجات کا راستہ بتا رہی ہیں، کامیابی کا راستہ بتا رہی ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ترین انسان وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی روح کی میل کو اتارا، جس نے اپنے دل کے زنگ کو اتارا، کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ اے بندے اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، اے بندے اپنی بدعمالیوں کو نہ دیکھ، فقط اپنے گناہ اپنے بدعمالیاں مولا کی بارگاہ میں لے آ، ایک بار لانے کی دیر ہے۔ دیکھ مولا اپنی رحمت کی کیسی بارش کرے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری حکایت بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرنگی بجایا کرتا تھا، سرنگی بجانے والا گانے گایا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا۔ جب بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تو لوگوں نے اس کی سرنگی سننا بند کر دی۔ پہلے لوگ اس کی سرنگی سنتے، اس کے گانے سنتے تو اس کو کوئی نہ کوئی مال و متاع دیا کرتے تھے۔ اب بوڑھا ہو گیا، عمر 70-80 سال کی ہو گئی، اب کوئی سرنگی سننے والا نہ رہا۔ نا امید اور مایوس ہو کر بستی کو چھوڑ دیا، بستی سے باہر نکل گیا۔ 70-80 سال کی عمر، اپنی سرنگی ہاتھ میں پکڑی، ایک پرانے قبرستان میں چلا گیا۔ پرانے قبرستان میں جا کر سارے مردوں کو دیکھا اور آخرت یاد آ گئی۔ جب سب کو دیکھا قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک دن اس نے کہا میں نے بھی جانا ہی جانا ہے اور آخر بھی لا کر یہاں پر آنا ہے۔ مولا کی طرف دیکھا، مدینہ المنورہ کی طرف چہرہ کیا، اپنا سینہ مدینہ کی طرف کر کے منہ مولا کی طرف کر دیا، عرض کرنے لگا مولا عمر بیت گئی، عمر بیت گئی، تجھے منا نہ سکا، ساری زندگی دنیا کو راضی کرتا رہا اور تجھے ناراض کرتا رہا۔ اے مولا ساری زندگی دنیا کو راضی کیا، تجھے ناراض کیا، اب عمر بھی بیت گئی اور میرے پاس کوئی سامان بھی نہیں کہ جس سے تجھے راضی کر سکوں، عبادت کا طریقہ بھی نہیں جانتا، توبہ استغفار کا کوئی سلیقہ نہیں جانتا، فقط سرنگی بجانا جانتا ہوں، اس کے بغیر آتا بھی کچھ نہیں۔ بس مولا آج یہ کام کروں گا کہ پہلے سرنگی دنیا کی خاطر بجاتا تھا، آج تیری خاطر بجاؤں گا۔ پہلے سرنگی دنیا کو سنایا کرتا تھا، آج مولا تجھے سناؤں گا، اگر کرم فرمانا ہوا تو اس سرنگی پہ ہی فرما دینا۔ چہرہ مولا کی طرف، سینہ مدینہ کی طرف کر کے سرنگی بجانے لگا، بجاتا رہا، بجاتا رہا، بجاتے بجاتے سرنگی بجاتے بجاتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرا، مولانا روم فرماتے ہیں باری تعالیٰ نے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب کے دل میں القاء کیا، اے عمر تو جلدی جلدی فلاں قبرستان میں چلا جا، وہاں پہ ہمارا ایک بڑے ہی خاص اور محترم بندہ پڑا ہے، اور اس کو جا کر 700 دینار دے دیا، کیونکہ دنیا نے اسے دینا بند کر دیا، اس نے دنیا سے لینا بند کر دیا، اب وہ ہمارے خزانوں کا بیکاری بن کے آیا، اب اس نے ہمارے در کو کٹکھٹایا، ہماری بارگاہ میں سوال کیا، اے عمر تو خلیفہ وقت ہے، تجھے کہا جاتا ہے کہ اس بندے کی خدمت کے لیے جا اور اسے 700 دینار دے گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اس قبرستان میں پہنچے، قبرستان میں آ کر تلاش کرنے لگے اللہ کا مقرب بندہ کون ہے، اللہ کا نیک بندہ کون ہے۔ پورا قبرستان دیکھا، وہ سرنگی بجانے والا بے ہوش پڑا تھا، یہ تو خاص
بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو محترم بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو سرنگی بجانے والا، یہ تو گانے گانے والا۔ اس کو بیدار کیا۔ جب اس کو ہوش آئی، اس نے آنکھ کھول کر دیکھا سامنے خلیفہ وقت۔ وہ اور بھی کانپنے لگا کہ خلیفہ وقت مجھے سزا دے گا، میں گناہ گار ہوں، میں سرنگی بجانے والا، اور خلیفہ وقت نے مجھے کہاں دیکھ لیا۔ خلیفہ وقت کہنے لگے، اے بندہ خدا مجھ سے نہ ڈر، بتا تو نے کیا کیا کہ رب نے مجھے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ جب یہ کلام سنا اس کی چیخیں نکل گئی، دھارے مار کے رونے لگا، مولا جن کو ساری زندگی سناتا رہا انہوں نے مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا، اور جسے کبھی نہ سنایا تھا اسے ایک بار سنایا، اس نے میری التجاؤں کو سن لیا، مناجات کو سن لیا۔ رب تو کتنا کریم، تو کتنا رحیم، تو نے میرے گناہوں کو نہیں دیکھا، تو نے میری لغزشوں کو نہیں دیکھا، تو نے میری بدعمالیوں کو نہیں دیکھا، ایک بار تجھے پکارا، تو نے پکار کو سن لیا۔ رب فرماتا ہے، ہاں بندے، مجھ میں اور اوروں میں فرق ہی یہ ہے کہ جس کو تم ساری زندگی پکارو شاید وہ تمہاری پکار مشکل کے وقت میں نہ سنے۔ میں بندے کا وہ رب ہوں کہ جب مشکلوں میں پکارے تو میں مشکل میں صدائیں سنتا ہوں۔ دوستو، کتنا کریم رب ملا، کتنا رحیم رب ملا، جو رب گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، جو ہماری لغزشوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ ہر رات آسمانی دنیا میں آ کر صدائیں لگاتا ہے، اے کوئی مانگنے والا عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ توبہ تو قبول کر لوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی دن رات گناہ کر کر کے میری بارگاہ میں آ کے جھکنے والا اس کے جھکنے کو قبول کر لوں۔ وہ رب تو صدائیں دیتا رہتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں صدائیں دینے والا کوئی نہ رہا، مناجات کرنے والا کوئی نہ رہا۔ آج کے اس پرفتن دور میں تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کی قیادت دوستو یہی کام کر رہی ہے کہ لوگوں آؤ، اگر رب کی بندگی کو اپنانا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار سیکھو، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانا سیکھو، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اس رب کی رحمت پر بھروسہ کرو، اس رب کی رحمت برسے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کرتی چلی جائے گی۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کا پیغام، آپ کا مشن فقط یہ ہے کہ لوگوں ایک بار پھر اپنے دل کی تختیاں صاف کرو، اپنی روح کی تختیاں صاف کرو، اور یہ ایک ایسا آئینہ بناؤ جس آئینے پہ تجلیات خدا بھی ملے، جلوہ مصطفیٰ بھی ملے۔ ایک بار پھر جوانوں کی جوانیاں بدل جائے، ماؤں کی ممتا بدل جائے، بزرگوں کی بزرگیاں بدل جائے، معصوموں کی معصومیت بدل جائے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں آپ جو اس صبح کے سہانے وقت میں یہاں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ سے اس کی بندگی کو طلب کر رہے ہیں، رب کے رسول کی بارگاہ سے اس کو محبت کو طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ حضور شیخ الاسلام کی ہمارے پاس ایک عطا ہے، یاد رکھیے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ہم تو انہیں ایک عام انسان ہی سمجھتے ہیں، شاید وہ ایک عام ہماری طرح کے ہی بندے ہیں، لیکن جو لوگ دل بینا رکھتے ہیں، جو لوگ معرفت کا دل رکھتے ہیں، ان سے کبھی پوچھا جائے۔ میں رات کو دوستوں کو بتا رہا تھا کہ مدینہ المنورہ سے شیخ ابو الہاشم، جن کے پاس حضور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کی چابی، اس خاندان میں پچھلے 400-500 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی چابی ان کے پاس ہے۔ اگر وقت کے بادشاہ نے بھی حضور کی قبر انور تک جانا ہو تو پہلے ان سے رابطہ کرے گا، اور قبر انور تک تقریباً 4-5 دیواریں ہیں، ان میں دروازے ہیں، تب جا کے قبر تک پہنچا جاتا ہے، ہر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔
اور وہ ہر مہینے وہاں جاتے ہیں شیخ ابو الحاشم. حضور قائد محترم نے انہیں اس میں ربیع الاول شریف میں دعوت دی، اور جب دعوت دی تو وہ یہاں پر آنے لگے تو حضور شیخ الاسلام فرما رہے تھے کہ بیٹا آج میرا دل اتنا خوش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے کلید بردار ہماری اس محفل میں آ رہے ہیں، اور میرا دل خوشی سے پھولا نہیں سما رہا. اور جب وہ یہاں 10-12 دن رہے اور واپس جانے لگے تو وہ زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی عزت کی قسم. پھر آپ فرما رہے تھے کہ اگر میرے پاس آقا علیہ السلام کی قبر انور کی یہ نوکری نہ ہوتی، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کبھی پاکستان کو چھوڑ کر نہ جاتا، ساری زندگی آپ کے شیخ طاہر القادری صاحب کے پاس گزارتا. یہ دل پینا رکھنے والے لوگ، معرفت کا دل رکھنے والے لوگ، ہم تو کور دل لوگ، ہمارے پاس دل پینا نہیں. یہ اسی مرد کلندر کی کرامت کہ جس نے آج کے پرفتن دور میں یہ سکھلا دیا جوانوں جوانیاں محفوظ ہوں گی تو توبہ و استغفار سے، جوانوں گناہوں کی معافیاں ملیں گی تو آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہانے سے، جوانوں رب کی بندگی ملے گی تو پھر فقط رب کی عبادت سے، رب کے کلام کی تلاوت کی حلاوت سے، اور تمہیں بڑی کامیابی جو ملے گی وہ فقط اسی وجہ سے ملے گی کہ باری تعالیٰ نے تمہیں اپنی بندگی عطا فرمانی ہے تو توبہ و استغفار کی وجہ سے عطا فرمانی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا وقت ملے رات کی تنہائیوں میں بیدار ہوا کریں، رات کی تاریکیوں میں جاگا کریں، اور جاگ کر رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اتنا کریں کہ روح کی میل اتر جائے، دل کا زنگ اتر جائے. جب روح کی میل اترے گی، دلوں کا زنگ اترے گا تو پھر شیشہ دل صاف ہو جائے گا. جتنا شیشہ دل صاف ہوتا چلا جائے گا اتنے اس پر نقش گہرے ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایسے پاکیزہ تصورات میں گم رہا کریں. کبھی کعبۃ اللہ کا تصور، کبھی مکین گنبد خضراء کا تصور، کبھی مدینہ المنورہ کا تصور. ایک وقت آئے گا یہی تصور جب پختہ ہوتے چلے جائیں گے، یہ تصور جب پک جائیں گے تو یہی تصور کبھی تصویر بن کے سامنے آ جائیں گے. کبھی گنبد خضراء کی تصویر سامنے آئے گی، کبھی مکین گنبد خضراء کی تصویر سامنے آئے گی، کبھی مدینہ المنورہ کی گلیوں کی تصویریں سامنے آئیں گی، کبھی گنبد خضراء کی جالیوں کی تصویریں سامنے آئیں گی، کبھی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تصویریں سامنے آئیں گی. ایک بار وہ جلوہ مل گیا تو پھر کیا ہے کہ اس جلوے میں بندہ گم ہو جائے گا، اس جلوے کا بندہ متلاشی ہو جائے گا. آخری بات بیان کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. آپ کبھی دیکھیں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہو نا، اکلوتا بیٹا، اور وہ گم ہو جائے. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور وہ گم ہو جائے تو ماں باپ کھانا بھول جاتے ہیں، پینا بھول جاتے ہیں، سونا بھول جاتے ہیں، پہننا بھول جاتے ہیں، نہانا دھونا بھول جاتے ہیں. بس ایک ہی بات ہے، بیٹا مل جائے، بیٹا مل جائے. یعنی بیٹے کی تلاش میں اتنے بدحال کہ رات کے کوئی 2-3 بجے بھی آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو انہیں یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کی خبر آئی ہے. جوتے پہنے بغیر توڑ کے جائیں گے، شاید بیٹے کی خبر آئی ہو. ایک بیٹا گم ہو جائے، اس پر بندے کی حالت دیوانگی تک جا پہنچے. لیکن دوستو سوچنے کی بات ہے کتنی عمر بیت گئی، کتنی زندگی گزر گئی، آقا گم ہے، آقا کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا، نہ خوابوں میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں. وہ جوان بیت گئے، گزر گئے جنہیں جس رات آقا کی زیارت نہ ہوتی گلے میں پھندا ڈال لیتے. مولا اس سے تو بہتر ہے جان نکال لے، تیرے محبوب کا جلوہ دکھائی نہیں دیتا. وہ جوان کدھر گئے، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کدھر گئی. جس رات رب کے محبوب کا جلوہ نہ ملتا یہ حالت ہو جاتی. آج بیٹا گم ہو جائے بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے. لیکن عمریں بیتتی چلی جا رہی،
جوانیاں بڑھاپوں میں ڈل گئی، بڑھاپے قبروں تک جا پہنچے، اللہ کے محبوب کا جلوہ نہیں مل رہا۔ دوستوں سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں؟ کلمہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھے، لیکن اللہ کے محبوب کا جلوہ نہ ملے۔ کیوں؟ گناہوں نے گھیر لیا، گناہوں نے اپنے بوجھ کے نیچے دبا لیا۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ دوستو راتوں کو جاگا کرو، رب کے جلوے تلاش کرنے میں اپنے آپ کو بے حال کرو، اپنے آپ کو اتنا مضطرب و بے چین کرو۔ لوگ دیوانہ اور پاگل کہے، اور تحریک منہاج القرآن کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ کچھ جوان ایسے بن جائیں کہ وہ اللہ کی نشانیاں بن جائیں، انہیں لوگ دیکھیں تو کہیں یہ اللہ والے جا رہے ہیں، یہ رب کے محبوب کے جلوے والے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نعمت ہمیں مل گئی تو رب کی بارگاہ کی کامیابی مل جائے گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ وہ باری تعالیٰ ہمیں عمل کی نعمت سے نوازے، ہمیں توبہ و استغفار کی نعمت سے نوازے، اور اس کے ذریعے سے ہماری روحوں کی محل اترے، دلوں کا زنگ اترے، اور رب کی محبوب کی محبت کے ایسے رنگ مل جائیں کہ ہمارا عمل اس کو پسند آ جائے، ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اس کو پسند آ جائے، اور اس پوری بستی کے اوپر باری تعالیٰ ایسی رحمت کی بارش نازل کرے کہ اس کے جوان بیٹے، جوان بیٹیاں، بزرگ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب کے اوپر اتنا رب کرم کرے کہ باری تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی بندگی کے تاج سجا دے۔ اور آخر میں پیغام کے طور پہ آج میں اپنے ساتھ ایک بہت ہی پیاری کتاب آپ کے لیے تحفے کے طور پر لے کے آیا ہوں، دور فتن میں راہ نجات۔ یہ ایک بہت ہی پیارا بکلٹ تیار کیا ہے، دور فتن میں راہ نجات۔ اس فتنوں کے دور میں ہم نجات کا راستہ کیسے پا سکتے ہیں، کامیابی کا راستہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے جاتے ہوئے کوئی جوان، بزرگ، ماں، بہن، بیٹی، بچے اس کتاب کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں۔ یہ کتاب بار اسٹال پر کافی تعداد میں موجود ہے، صرف 10 روپے اس کا عطیہ رکھا ہے انہوں نے، لہذا یہ کتاب آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو، ماں کو، بہنوں کو، سب کو یہ پڑھایا جائے، جس کے ذریعے سے ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، ہمارے قلب کی اصلاح بھی ہوگی، اور ہماری روح کی اصلاح بھی ہوگی۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ عمل کی نعمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طبيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام دی تو خیر، یا اللہ یہ محفل پاکیزہ محفل اپنی بارگاہ مقدس کو منظور فرماؤ۔ یا اللہ اس محفل دے بانی جنہیں بھی نے جس طرح بھی کسی حصہ لیا انہوں کامیابیاں عطا فرماؤ۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے ساڑھے سال دی عاقبت نیک کر دیو۔ یا اللہ ریاکاری تو محفوظ فرماؤ، یا اللہ تکبر تو محفوظ فرماؤ۔ یا اللہ حضور قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدد اللہ عالی، یا اللہ انہوں عمر خضر عطا فرماؤ۔ یا اللہ انہوں دی تحریک منہاج القرآن نو دن دونا ہر حال ہر فساد تو محفوظ فرما کے ترقیاں عطا فرماؤ۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام دے صدقے عالم اسلام دی خیر، یا اللہ عالم اسلام دی خیر، یا اللہ عالم اسلام نو اتحاد دی دولت نہ مالا مال فرماؤ۔ یا اللہ عالم کفر نو منتشر کر دیو۔ یا اللہ عالم اسلام دی خیر، عالم اسلام نو اتحاد دی دولت نہ مالا مال فرماؤ۔ یا اللہ اس محفل جیڑا بھی آیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت نہ چولیاں پار کے واپس جان، یا اللہ ساڑے گناہ اور پاپ دھل جان۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام دی توفیل، یا اللہ ہر آن ہر گھڑی اپنے ذکر دی توفیق عطا فرماؤ، اپنے محبوب دی محبت عطا فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ